اللہ یہ دنیا ایک امتحان اور زندگی ایک آزمائش ہے۔ ایک ایمان والا گویا اس آزمائش کی پگڈنڈی میں پھونک پھونک کر قدم رکھ کر چلتا ہے۔ یوں تو ایمانی زندگی میں آنے والی ہر مصیبت، پریشانی، بیماری، ناگواری ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے، اور ایمان والے سے یہی مطلوب ہوتا ہے کہ وہ ان ناپسندیدہ حالات میں بھی اپنے مہربان پروردگار سے اپنا تعلق جوڑے رکھے۔ لیکن سب سے بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے جو ایمان کی آزمائش ہو، جس میں ناکامی کا مطلب ایمان سے ہاتھ دھونا ہو۔ آزمائشوں کو فتنہ بھی کہتے ہیں اور ایمانی آزمائشوں کو عظیم فتنہ کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا اور عظیم فتنہ مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ وجہ ظاہر ہے کیونکہ دجال کا فتنہ سب فتنوں سے زیادہ ایمان والوں کے ایمان کو آزمائش میں ڈالے گا۔ اسی وجہ سے قیامت کبریٰ کی طرح تمام انبیاء نے اس عظیم فتنے یعنی فتنہ دجال سے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اسی انبیاء کی سنت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاری رکھا، لیکن چونکہ اس فتنے نے اسی امت میں ظاہر ہونا تھا، لہٰذا اپنی امت پر عظیم شفقت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت تفصیل سے فتنہ دجال سے آگاہ کیا ہے۔ احادیث کا عظیم ذخیرہ اس فتنے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ دجال کے فتنے کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سمجھا جاتا ہے، جو قیامت کی دیگر بڑی نشانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے احادیث کی روشنی میں تفصیل سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ سورہ کہف جو اس قدر کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ احادیث کے ذخیرے سے فتنہ دجال کے بارے میں مختصر اور جامع انداز میں 10 ایسی باتیں اور حقائق بیان کر دیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دجال کو مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ دجال دجل سے ہے، جس کے معنی چھپا دینا، ڈھانپ دینا، لپیٹ دینا ہے، اور دجال جھوٹے اور فریبی شخص کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دجال اپنے جھوٹ، مکر و فریب سے حق کو چھپا لے گا، ڈھانپ لے گا، اسی لیے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ اور مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مسح کے ایک معنی مٹانے اور ایک معنی سفر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیونکہ دجال کی دائیں آنکھ یعنی سیدھی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا، اور بہت مختصر عرصے میں ساری دنیا کا سفر کر لے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، دجال کون ہوگا یعنی اس کا حلیہ کیا ہوگا؟ یاد رہے یہ بات احادیث سے واضح ہو جاتی ہے کہ دجال ایک متعین شخص کا لقب ہے اور وہ دور نبوت سے ہی دنیا میں موجود ہے، البتہ اس کا خروج یعنی ظاہر ہونا قیامت کے قریب ہوگا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ احادیث میں دجال کا شخصی جسمانی حلیہ تک بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال انسان ہی ہوگا، لیکن مسلمان اس کے شعبدوں کی وجہ سے اسے شروع میں جن سمجھیں گے۔ وہ سرخ رنگت، بھاری بدن والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا،
جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ لہذا اس تمام تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دجال اپنی اصل میں کوئی نظام، کوئی تہذیب، قوم یا فلسفہ نہیں۔ ہاں البتہ دجال کو ایک متعین شخص سمجھتے ہوئے ہم کسی تہذیب یا قوم کو اس کی ایمان مخالف نشانیوں کی وجہ سے دجالی ہونے کا لقب ضرور دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، دجال کا خروج کب ہوگا؟ قیامت کی طرح اس کا حقیقی علم صرف اللہ ہی کو ہے، البتہ احادیث میں اس کے خروج کے وقت کی بڑی نشانیوں میں یہ باتیں شامل ہیں کہ دنیا میں شدید قتل و قتال، خون ریزی کا زمانہ ہوگا، مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر آزمائش کے دن ہوں گے اور مقدس مقامات بھی خون خرابے کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی، پھر ان کی لیڈرشپ میں مسلمان بڑی فتح حاصل کر لیں گے اور کچھ عرصے کے لیے دنیا میں بالکل امن ہو جائے گا۔ اور یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ کفریہ طاقتوں سے مسلمانوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور اسی موقع پر غالباً امام مہدی اور مسلمانوں کی فتوحات یا ثابت قدمی پر شدید غصے کی وجہ سے دجال کا خروج ہوگا۔ لہذا دجال کے خروج کا وقت کیا ہوگا اس کا یقینی علم تو ہمیں نہیں، البتہ دجال کے خروج کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی کا ظہور اس سے پہلے ہو چکا ہوگا اور الملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی جنگ ہو رہی ہوگی اور ہونے والی ہوگی۔ نمبر 4، دجال کا خروج کس مقام سے ہوگا؟ احادیث میں مختلف مقامات کا نام آتا ہے، مثلا عراق و شام کے درمیانی راستے سے، بحر شام یا بحر یمن سے، خراساں سے، اصفہان کے یہودیہ مقام سے، یہ تمام مقامات احادیث میں آتے ہیں، جس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کا یقینی علم عطا نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مشرق کی جانب کو تاکید سے ذکر فرمایا، جس کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ شام و عراق سے اس کا ابتدا میں خروج ہوگا، پھر وہ اصفہان کے یہودیہ مقام پر آ جائے گا، اور پھر خراساں سے اس کا ایسا خروج ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات اس قدر اہم نہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ دجال کا فتنہ عالمی ہوگا، وہ جہاں سے بھی ظاہر ہوگا بہت کم عرصے میں ساری دنیا میں اس کا فتنہ پھیل جائے گا۔ نمبر 5، دجال کا مطالبہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ دجال کا فتنہ ایمان کا فتنہ ہوگا، یعنی وہ اپنی غیر معمولی طاقتوں کا مظاہرہ کر کے تمام انسانوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ مطالبہ کرے گا کہ اسے خدا تسلیم کر لیا جائے، اس کو خدا مان لیا جائے۔ اس کو حاصل غیر معمولی طاقتیں اس کے فتنے کی شدت کو بڑھا دیں گی، اور وہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گا۔ وہ ماننے والوں کو اپنے دھوکے کی جنت میں داخل کرے گا، جو حقیقت میں جہنم ہوگی لیکن جنت نظر آتی ہوگی۔ وہ نہ ماننے والوں کو اپنے دھوکے کی جہنم میں پھینک دے گا، جو حقیقت میں جنت ہوگی لیکن وہ جہنم نظر آتی ہوگی، اور یہی اس کا بہت بڑا دجل اور بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ نمبر 6، دجال کے فتنے کیا ہوں گے؟ دجال کئی طرح سے انسانوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اسے قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اور اختیار حاصل ہوگا،
دجل کے ہتھیار کے ذریعے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کا واحد ہدف لوگوں کا دین ہوگا، یعنی دین کا فتنہ۔ اس کے ساتھ خوراک اور پانی کے ذخیرے چلیں گے، یعنی اس کو ان پر بھی اختیار ہوگا۔ وہ بنجر زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے اگل دے گی، ماننے والوں کو مالا مال اور نہ ماننے والوں کو مفلس اور قلاش کر دے گا، یعنی مال کا فتنہ۔ شیاطین روپ بدل بدل کر انسانوں کو گمراہ کرنے میں دجال کے مددگار ہوں گے۔ وہ انسانوں کے مر جانے والے رشتہ داروں کا روپ بدل کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ دیکھو دجال نے تمہارے باپ کو یا تمہارے بیٹے کو، تمہاری بیوی کو یا تمہارے شوہر کو زندہ کر دیا، یہ خدا ہے، تم اس کو خدا مان لو، یعنی شیطانوں کا فتنہ۔ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا، انتہائی تیز رفتار طریقے سے۔ وہ مشرق اور مغرب میں اپنی آواز پہنچا دے گا، اس کے حکم سے بارشیں برسیں گی، بظاہر ایسا لگے گا۔ وہ فصلیں اگا دے گا، مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا کر دے گا، یعنی دیکھنے والا، یعنی علم اور ٹیکنالوجی کا فتنہ۔ پوری دنیا پر اس کا اقتدار ہو جائے گا سوائے 4 مقدس مقامات کے۔ دنیا کے اکثر یہودی اس کی پیروی کر لیں گے، مردوں سے زیادہ عورتیں اس کے فتنے سے متاثر ہوں گی۔ وہ 1 سال 2 مہینے اور 14 دن دنیا پر اکیلے اور پوری دنیا پر اکیلے حکمرانی کرے گا، یعنی حکومت اور اقتدار کا فتنہ۔ نمبر 7، دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ حضرت مہدی دجال کے مقابلے کی دمشق میں تیاری کر رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کا لشکر اس کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گا اور مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الدخان میں پناہ لے لیں گے اور مسلمان وہاں محصور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا 2/3 لشکر ختم ہو چکا ہوگا، صرف 1/3 باقی ہوگا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد دجالی لشکر، جس کے ساتھ بڑی تعداد میں یہودی ہوں گے، وہ مقابلہ کرنے کی ٹھان لیں گے کہ عین فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مسلمان ان کی قیادت میں دجال کے لشکر کو شکست دے دیں گے، زبردست جنگ ہوگی، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور دجال مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ حضرت مہدی 2 سال مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ انہی 2 سالوں کے درمیان یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، فتنہ دجال کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یاد رہے کہ تمام آسمانی مذاہب دجال اور ایک نجات دہندہ کے آنے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ایک عظیم جنگ کے بھی قائل ہیں۔ البتہ یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھ بیٹھیں گے، لیکن مسلمانوں کے نجات دہندہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے نزول کے بعد دنیا کے اکثر عیسائی بھی ان پر ایمان لا کے مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا آنا یقینی ہے، اس کے فتنے سے بچنے کی دعا کرنا اور تدابیر اختیار کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے فتنے سے خود آگاہ ہونا اور دیگر مسلمان کو آگاہ کرنا سنت نبوی ہے، لیکن اس کے خروج یعنی ظاہر ہونے کے وقت کی تعیین کرنا اور احادیث میں جو استعارے مذکور ہیں، رمز مذکور ہیں، کوڈ مذکور ہیں، ان کی اپنے حالات پر یقینی تطبیق کرنا، یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ دجال کے خوف کو اس طرح پھیلانا کہ مسلمانوں میں مایوسی اور عمل سے بیزاری پیدا ہو،
یہ مناسب طریقہ نہیں، بلکہ دجال کا تذکرہ اس طرح کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اس فتنے کا شعور پیدا ہو اور وہ مزید اپنی زندگی اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ نمبر 9، دجال کے فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نبوی دعائیں سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ مثلاً ایک دعا ہمیں یہ سکھائی گئی ہے جو ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ یعنی اے اللہ، میں عذاب قبر سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور ہر قسم کے گناہ اور تاوان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح نماز میں تشہد کے بعد پڑھی جانے والی بھی ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، جو اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یعنی اے اللہ، مجھے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے شر سے تو اپنی پناہ میں لے لے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 10، دجال کے فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نبوی تدبیریں اختیار کریں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کی مختلف تدبیریں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا کامل علم حاصل کیا جائے، تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ ہمارا رب کھاتا نہیں، پیتا نہیں اور وہ کانا نہیں۔ اسی طرح اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی جائے۔ اسی طرح اگر دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے تو مکہ، مدینہ، کوہ طور یا بیت المقدس کی طرف سفر کیا جائے، کیونکہ احادیث کے مطابق ان 4 مقامات پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل جانے کی کوشش کی جائے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان گوشہ نشین ہو جائے۔ اسی طرح جتنا ممکن ہو دجال سے دور بھاگا جائے، اور سب سے اہم بات کہ جس کی طرف بہت اہتمام سے توجہ دلائی گئی کہ مکمل سورہ کہف یا سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری آیتوں کی تلاوت کا معمول بنایا جائے اور سورہ کہف کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ اس پوری تفصیل کے بعد بھی چند سوالات رہ جاتے ہیں کہ کون سے لوگ دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے اور کیسے، اور کون سے لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور کیوں، اور سورہ کہف کا دجال کے فتنوں سے کیا تعلق ہے، سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنوں سے کیسے بچاتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ کہف کا جائزہ لینا ہوگا۔ انشاءاللہ ان سب سوالات پر ہم آئندہ ویڈیو میں گفتگو کریں گے اور سورہ کہف کا اجمالی جائزہ بھی لیں گے۔